محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. بدماش اس کے گنڈے ساتھی وہاں موجود تھے، کھڑے ہو گئے، ہنگامہ کیا اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے کھینچا. ابو جہل نے مارا بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دن قریش کے لوگ اور بھی تھے، کسی نے کچھ کہا نہیں. حضور وہاں سے حرم شریف سے باہر نکل کر کے آئے اپنے گھر کی طرف. یہ وہ دور ہے جب رسول اللہ کے چچا امیر حمزہ ابھی ایمان لائے نہیں تھے. امیر حمزہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے لیکن پہلوان آدمی تھے، مکہ والے ڈرتے تھے ان سے. وہ شکار کے لیے گئے تھے، شکار سے واپس آ رہے تھے، راستے میں کسی نے پکڑ کر کہا حمزہ آج تمہارے یتیم بھتیجے محمد کو ابو جہل نے مارا پیٹا ہے اور کوئی بچایا نہیں. تو رشتہ داری کی جو غیرت تھی وہ جاگ گئی. کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ محمد کی طرف ہاتھ اٹھائے. یہ کون کہہ رہے؟ حمزہ کہہ رہے. اور گھر نہیں گئے، رسول پاک کے پاس نہیں گئے، سیدھے حرم شریف میں آئے. دیکھا تو خبیث مردود ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ٹھٹا مار کر ہنس رہا تھا لوگوں کے درمیان. اس مجمع میں سے جا کر کے ابو جہل کو پکڑ کر کے کھینچا لائے حمزہ، امیر حمزہ، اور اس کو ہاتھوں سے اور لاتوں سے خوب گھوسے مارا. اور اس کے بعد کہا خبردار، کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ محمد کے سارے رشتہ دار مر گئے؟ کبھی اگر محمد کی طرف اس کے بعد آنکھ بھی اٹھایا تو میں آنکھ پھوڑ دوں گا. میں اپنے بھتیجے محمد کا کفیل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو جہل کو مارا پیٹا، محبت تھی بھتیجے کی لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے. مارا پیٹا اور اس کے بعد آئے، دیکھتے ہیں اب میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. اب دیکھنے کے لیے آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. امیر حمزہ آئے، کہا اے محمد، مجھے سننے میں آیا کہ ابو جہل نے آپ کو مارا ہے، غم مت کرنا، میں بدلہ لے لیا. میں تمہارے دشمن کو خوب مار کر کے آیا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ نہیں اٹھائے، سنتے رہے، بات سنتے رہے، چہرہ نہیں اٹھائے. امیر حمزہ کہتے رہے اب زیادہ غم مت کرو، مسکراؤ، ہنس دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں چہرہ اٹھائے. پھر جب امیر حمزہ نے بار بار کہا تو اب سننے کی بات ہے، اب سننے کی بات ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا دل کیا تھا. حضور چہرہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے چچا حمزہ، آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں؟ امیر حمزہ نے کہا ایک بار مسکرا دو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا حمزہ، آپ نے بدلہ تو لے لیا، اس کو مار کے آئے، لیکن میرے لبوں پر ہنسی اس وقت آئے گی جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، آپ کے اندر ایمان آ جائے. امیر حمزہ نے اس دن پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی عام انسان ہو تو اپنے دشمن سے بدلہ لیتی خوش ہو جاتا. امیر حمزہ کہتے ہیں اس دن میں جان لیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اپنے نفس کے لیے نہیں جیتے بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے میرے آقا یہاں پر آئے. عزیزان گرامی وقار، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی فکر تھی اور یہی بزرگوں میں بھی رہا، یہی بزرگوں میں بھی رہا. آپ کو پتا ہے مشہور واقعہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دور، لوگوں سے دور چلے گئے تھے، کسی کو خبر ہی نہیں تھی کہ کہاں گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کی طرف آئے، پوچھا، ادھر ادھر دیکھتے رہے. ایک چرواہا جو بکریاں چراتا تھا وہ ملا. حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا تو نے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس چرواہے نے کہا میں تو نہیں پہچانتا کون ہے تمہارے رسول، لیکن ہاں اندر ایک پہاڑی کی کوہ کے بیچ میں یا جنگل کے درمیان کوئی ایک شخص ہے جو مسلسل رو رہا ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا. کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میرا دل پکار کر کہنے لگا اس طرح رونے والا کوئی اور نہیں، یہ صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. گئے، جا کر دیکھا
یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو سجدے میں سر رکھ کر رو رہے تھے. کس بات پر رو رہے تھے؟ صرف اپنی امت کی فکر میں رو رہے تھے کہ اے اللہ میری امت مجھے نہیں پہچانتی، ان کی بخشش میرے حوالے کر دے. عزیزان گرامی وقار، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. آج امت کے متعلق فکر لوگوں میں کم ہو گئی، اسی لیے ہمیں توڑ دیا گیا ہے، آج ہمیں بکھیر دیا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں موریشیس میں بیٹھنے والے کو عرب کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ ہندوستان کے مسلمان کو فلسطین کے مسلمان کی فکر نہیں کرنا چاہیے؟ میرے عزیزوں، پوری کائنات کے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں. ایک پارٹ کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں بخار آتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے دل میں یہ فکر ہو، ہر ایک کے دل میں یہ احساس ہو، چاہے جتنی بھی دور رہتا ہے وہ کالا ہے کہ گورا ہے، ناٹا ہے کہ لمبا ہے، لیکن ہے تو میرے رسول کا امتی. یہ رشتہ تمہارے دلوں کے اندر جب آ جائے گا، بیداری آ جائے گی، پھر دیکھنا انقلاب آئے گا. آپ کو پتا ہے میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، ہندوستان میں سب سے پہلے لشکر لے کر کون آیا؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہت بعد میں سن 90 ہجری میں حضور کی وفات کے 80 سال بعد ہندوستان میں 10,000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے آنے والا جو شخص تھا وہ محمد بن قاسم. اور ان کی ایج کیا تھی پتہ ہے؟ 19 سال کا جوان، 19 ایئرز، ٹین ایج کا نوجوان، اور 10,000 کا لشکر لے کر کے آیا تھا. کیوں آیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ہندوستان فتح کرنا، جھنڈے گاڑنا یہ نہیں، بلکہ ایک حادثہ ہو گیا تھا. کچھ عورتیں مسلمان حج کے لیے جا رہی تھیں، اور اس وقت وہاں ایک راجہ تھا، راجہ دابر سنگھ. اس کے گنڈوں نے یہ عورتوں کو قید کر لیا، ان کا مال لوٹ لیا، ان کی عزت پر حملہ کیا. تو عورتیں پکار کر کہنے لگی کوئی ہے ہمارا بھائی جو ہماری مدد کو آئے. تو کوئی عرب کے بزنس مین جو تھے، تجارت والے، انہوں نے عورتوں کی آواز سنی، عرب میں جا کر کے خلیفہ وقت یا گورنر جو تھا اس کے پاس بیان کر رہے تھے، اور یہ گورنر کا بھتیجا محمد بن قاسم سن رہا تھا. وہیں سے پکار کر کہا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں تیری عزت کے لیے آ رہا ہوں، میں تیری عزت کی حفاظت کے لیے آ رہا ہوں. 10,000 کا لشکر لے کر کے سب سے پہلے سندھ کی سرزمین پر اترا وہی نوجوان. اس نے راجہ دابر سنگھ کو چیلنج کیا، کہا ان عورتوں کو آزاد کرو، ان کی عزت پر جنہوں نے حملہ کیا انہیں گرفتار کرو، ان کا مال چھوڑو، وہ حج پر جا رہی تھی. راجہ کو نشہ تھا، کہا 19 سال کا لڑکا مجھے چیلنج کر رہا ہے، میرے پاس 1 لاکھ سے زیادہ کی فوج ہے. اس نے کہا میں تیرے مطالبے نہیں مانوں گا. تب محمد بن قاسم نے کہا جب ہمارے مطالبے نہیں مانے گا تو محمد کے غلاموں کے جوہر دیکھنے کے لیے تیار ہو جا. اس لیے کہ وہ نوجوانوں نے جس جگہ میدان میں قدم رکھا اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. وہ رسول پاک کی امت کے لیے چلتے تھے. پھر جنگ ہوئی 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن کے اندر یہی 10,000 کا لشکر محمد بن قاسم کا وہ راجہ دابر سنگھ کی فوج کو ایسا تہس نہس کر دیا کہ راجہ بھی گرفتار ہو کر کے آیا، گنڈے بھی گرفتار ہو کر کے آئے، سب تہس نہس. عورتوں کو عزت دی گئی. اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسلام کا پرچم لہرایا، سب سے پہلے پرچم اسلام لہرایا، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں، وہ ظلم کو ختم کرنے آیا تھا. الہ آباد یونیورسٹی کے ایک پنڈت ہیں ہندو، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے تاریخ میں دیکھا بہت سارے بادشاہ آئے ہندوستان میں، لیکن محمد بن قاسم جیسا انصاف کرنے والا جرنیل میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. یہ اپنے نہیں غیروں نے بھی لکھا ہے. میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ان کے دلوں میں یہ خیال ہوتا عرب میں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں اگر کسی عورت پر کوئی حملہ کر رہا ہے وہ وہیں سے نکل کر کے آ جاتے، پلین سے نہیں آتے، جہاز سے نہیں آتے تھے، پیدل سفر کر کے نکلتے تھے، جنگلوں کا، پہاڑوں کا، اور پہنچ جاتے تھے مدد کے لیے. اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے زمینیں کھول کر رکھی تھی. آج فلسطین کے بچے تڑپتے ہیں اور یہ عرب کے عیاش حکمران ٹوائلٹ بھی سونے کے بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرسیاں ان کی سونے کی، برتن ان کے سونے کے، اور ان کا عیش ایسا
کہ یہ آسمان چھونے والی بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور فلسطین کے بچے ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں. ملک شام کے بچوں کے حالات ایسے ہیں کہ دوائی تک ان تک نہیں پہنچ پاتی، گھاس کھانے پر مجبور ہیں. یمن کے کئی بچے ایسے ہیں جو زمین پر پڑی ہوئی گھاس کھا کر کے رہ جاتے ہیں. کیا کل قیامت کے دن ان عرب حکمرانوں کو سوال نہیں ہوگا؟ آج جب امت کی فکر ختم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ذلیل کر دیا. ان کا مال کس کام کا، ان کی حکومتیں کس کام کی، ان کا تخت کس کام کا کہ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر ارے مدد کو نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم اعلان تو کر سکتے ہو. نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. انہیں بات کرنے کو تک کی آج تمیز نہیں ہے. 57 کنٹریز پورے ورلڈ میں مسلم نام سے ہیں. آج 57 ملک ہیں مسلم کنٹریز، اور اس کے بعد حالات کیسے ہیں سب دیکھ رہے ہیں. تو میرے عزیزو اس بات کو سمجھ لو کہ جن کے دلوں میں احساس ختم ہو گیا وہ ایمان بھی جا رہا ہے، ایمان بھی جا رہا ہے. چہرہ مسلمان بنا لینے سے صرف مسلمان نہیں ہوتا، دل کے اندر. اسی لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. امت کی فکر میرے عزیزو آج آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے. اب آپ پوچھیں کہ ہم موریشیس میں بیٹھے کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہاں بیٹھ کر کے رات کے وقت کھانے کا وقت آتا ہے، دسترخوان پر اچھی اچھی نعمتیں سجتی ہیں، گوشت بھی پکا ہے، بریانی بھی پکی ہے، لذیذ کھانے پکے ہیں. میں روز کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی دن اگر ایسا ہو گیا تمہارے، ایک دن بھی اگر زندگی میں ایسا آیا دسترخوان پر کھانے رکھے ہیں لیکن ہاتھ بڑھنے سے پہلے تمہیں ملک شام کے، یمن کے، عراق کے، فلسطین کے یتیم بچے یاد آ گئے اور تم نے ہاتھ اٹھا لیا، آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے. بارگاہ الہی میں یہ تو کہہ سکتے ہو کہ مولا حالات مجھے وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے لیکن دل میرا روتا ہے، مولا تیرے حبیب کی امت پر رحم فرما. اگر تم نے اتنا بھی کہہ دیا تو یہ بھی فکر امت ہے، یہ بھی امت کی فکر ہے کہ اگر تم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھی ان کا درد کا احساس کرتے ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اللہ تمہارا یہ عمل بھی دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو ایسا تو نہ ہو کہ ادھر بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں. میں خود عراق میں ہر سال جاتا ہوں، بغداد شریف 11ویں میں، اور کبھی سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے. وہاں کے مقامی لوگوں سے تعلقات ہو گئے، کئی ہمارے دوست ہیں وہاں کے ساتھی، وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسے حالات آئے کہ جنازہ اٹھانے کے لیے 4 لوگ بھی نہیں ملتے، 2 لوگ لے کر کے جنازہ چل پڑتے ہیں. اتنے جنازے، اتنے جنازے. بغداد میں ایک میدان تھا جس میں پہلے لوگ فٹ بال کھیلتے تھے، اور چند سالوں کے بعد جا کر کے دیکھ رہے تو میدان پورا قبروں سے بھر گیا، پورا قبروں سے بھر گیا، کوئی فٹ بال کا میدان نہیں ہے. اتنی قبریں، اتنی قبریں، موت عام ہو گئی، موت عام ہو گئی. میں 3-4 سال پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 11ویں شریف ہم تو اپنے اپنے گھروں میں خوب پکا پکا کے کھاتے ہیں اور ثواب سمجھتے ہیں. میرے عزیزوں پہلے سے پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر کھا کر کے کون سا ثواب؟ انٹرٹین کرتے ہو، نیاز کے نام پر ہاں کھانا کھلانا ثواب ہے، لیکن کس کو؟ جس کے گھر میں پہلے سے کھانا بنتا ہے اسی کو کھلا کے ثواب. اس تک ہمارا کھانا ہی نہیں پہنچتا جس کے گھر میں روٹی بھی نہیں بنتی. غریب اور مسکین کو کھلانے کا حکم اسلام میں ہے، پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے. ان کا تو پہلے سے پیٹ بھرا ہے، ان کے پاس کھانا پہلے سے ہے. ہمارے یہاں نیاز کا سسٹم کیا ہے، لنگر کا سسٹم کیا ہے؟ سارے وہی لوگ کھاتے ہیں جن کے گھر میں 4 ٹائم کھانا بنتا ہے اور نیاز کھاتے ہیں، اور نیاز کرنے والے سمجھتے ہیں بہت ثواب کا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے. میرے عزیزو ثواب کا کام سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے نیک کام بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا. بات سمجھیں، دونوں کو مکس کر کے بتایا گیا. بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، یہ دونوں کو جمع کر کے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہی بھوکے کو کھلاؤ جس کے پاس کپڑے پہننے تک کی بھی نوبت نہیں ہے، جس کے پاس اتنا مال بھی نہیں. وہ زمانے کی بات تھی، لیکن آج اگر غریب ملتا ہے
تو اسے کھلائیں، نہیں تو ان تک اپنا مال پہنچائیں۔ میں جو بات کر رہا تھا کمپلیٹ کرتا ہوں۔ 4 سال پہلے ہم وہاں پر جا کر 11ویں جو کرتے اپنے کھانے کے لیے ایک مرتبہ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن باقی سارے بکرے ذبح کر کے ریفیوجی کیمپ میں، جہاں پر جنگ میں جن کے گھر تباہ ہو گئے، ان کے گھروں پر جاتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے تقسیم کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ہم بھی گئے تھے۔ میں یہ تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، آنکھیں آج بھی ہماری ڈبڈبا جاتی ہیں۔ جب گوشت کے ٹکڑے لے کر ہمارا ڈرائیور پہنچا، وہاں بچوں کو اعلان، پوری جھوپڑیاں لگی ہوئی تھی کہ لوگوں گوشت آ گیا ہے تمہارے گھر۔ سارے گھروں سے بچے عورتیں سب نکل آئے، ہمارے ہاتھوں سے وہ گوشت ایسے چھین کر کے بھاگتے تھے جیسے کوئی چیل کوے چھین کے بھاگتے۔ آج اس حالت پر امت مسلمہ کو کون لایا؟ کیا یہ میرے رسول کی امت نہیں ہے جس کو ایسا بھکاری بنا دیا گیا؟ ان کو ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر کے، چھوٹی سی ایک لڑکی کو دیکھا، وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر بھاگ رہی اور بیچ راستے میں چوم رہی، آنکھوں سے لگا رہی۔ گوشت کا ایک ٹکڑا 1.5 کلو کا ہوگا، آدھا کلو کا ہوگا۔ اس دن درد ہوتا ہے دل میں کہ ہم تو روز کھاتے ہیں اپنے گھروں میں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے کبھی احساس نہیں کیا۔ اور تمہیں پتا ہے میرے رسول کی عادت کیا تھی؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے بستر میں حضور آرام کرتے تھے، کبھی بجلیوں کی آواز آتی تو رسول اللہ بستر چھوڑ کر باہر نکل جاتے تھے، باہر چلے جاتے تھے اور رونے لگ جاتے تھے، دعا کرتے، استغفار کرتے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، جب بھی بجلیاں آتی ہیں آپ کیوں بستر سے نکل کر باہر آتے ہیں، روتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ، مجھے ڈر لگتا ہے جب بجلیاں آتی ہیں پچھلی امتوں کا عذاب یاد آتا ہے، کہیں یہ بجلیاں میری امت پر عذاب بن کر نازل نہ ہو جائے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں کہ مولا عذاب مت نازل کر میری امت پر، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آج ہم بھولے بیٹھے اس رسول کی امت کو۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن نے تمہیں کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم کو انسانوں میں سب سے بہترین امت بنایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر غیب پر ایمان لاتے ہو، اچھائیوں کی طرف بلانا تم نے چھوڑ دیا۔ بہت سارے نوجوان بچے آج نشہ کے اڈوں پر رات رات گزارتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں یہ حالات ہو گئے۔ ہمارے محلوں میں نشہ بیچا بھی جاتا ہے، خریدا بھی جاتا ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے، اور بہت سارے ذمہ دار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نہیں اس کو کون بولے گا، وہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تمہیں اگر امت مصطفیٰ کی فکر ہے، اسے بچاؤ، اسے بچاؤ، اسے روکو۔ اس کو روکنے کے طریقے ہیں مار کر کے نہیں، تھپڑ لگا کر کے نہیں، ڈانٹ کر کے نہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی زندگی میں، میں نے دیکھا ہے، ایک دو نہیں، میں آپ کے سامنے سینکڑوں بچے لا کر کے رکھ دوں گا جنہوں نے نشہ سے توبہ کیا ہے، الحمدللہ۔ میں یہ اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیا طریقہ کیا؟ صرف اتنا کہا اس نوجوان کو جو ایڈکٹ ہو گیا کہ تجھے اللہ کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل میں محبت رکھتا ہے تو چھوڑ دے اس چیز کو، چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ رسول تجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اس رسول نے فرمایا تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس نوجوان کو ہم نے یہ کہا کہ وہ رسول تجھ کو تیری ماں سے، تیرے باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیا تجھے اس رسول کا واسطہ نہیں پیارا ہے؟ چھوڑ دیا اس نے، توبہ کر لیا۔ بہت سارے ایسے ہیں الحمدللہ وہ آج فجر کی نماز کے بھی پابند ہیں۔ طریقہ کار ہے، امت کی فکر کرنا چھوڑ دیا تو پھر ہماری امت ٹکڑوں میں بدل گئی۔ سب یہ سوچتے ہیں اس کو میں کیوں بولوں، اس کو میں کیوں بولوں، نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، تم خیر امت ہو، برائیوں سے روکنے کے لیے آئے ہو، اچھائیوں کا حکم دینے آئے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، وقت زیادہ طویل ہو گیا، میں ان بزرگوں کی بارگاہ میں کچھ عرض نہ کر سکا۔ سرکار محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صرف اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ محدث اعظم ہند تھے، محدث اعظم ہند۔ حدیث میں جو سب سے زیادہ مہارت حاصل کرتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں، اور وہ بھی محدث اعظم ہند، ہندوستان کے بڑے محدث تھے۔
دیکھیے میں ابھی آپ کو ایک بات بتا دوں، آج کے زمانے میں لقب دینا بھی آسان ہے، کوئی کسی کو کچھ بھی بول دے، ہاں یہ فلاں ہے وہ فلاں ہے۔ فارسی میں ایک شعر ہے، پیراں نمی پرند مریداں می پرانند۔ فارسی میں کہا جاتا ہے پیر اڑتے نہیں ہیں، مرید اڑواتے ہیں، مرید اڑاتے ہیں۔ ارے ہمارے پیر تو چوتھے آسمان پہ رہتے ہیں، دوسرا کہتا ہے تیرے چوتھے پہ، میرے پیر تو ساتویں پہ رہتے ہیں۔ پیر کے بارے میں مرید جو ہے نا اڑاتے رہتے ہیں، لقب مرید جو چاہے دیتے رہتے ہیں۔ ایک مرید کہتا ہے میرے پیر تو اجمیر میں نماز پڑھتے ہیں لیکن رہتے یہاں ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں میرے پیر تو مکہ مدینے میں پڑھتے ہیں رہتے یہاں ہیں۔ ہاں یہ بہت سارے لوگوں میں مقابلہ ہوتا رہتا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں تمہارے پیر نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ مکہ میں نہ مدینے میں نہ اجمیر میں، بیٹھ کے یہاں کھاتے رہتے ہیں، ان سے کہو کھانا بھی وہیں کھا کے آ جائیں۔ ہاں میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیروں کو لقب دینے میں بہت آسان ہے، مرید جو چاہے لقب دے دیں گے، لیکن محدث اعظم ہند کو لقب کس نے دیا؟ کیا یہ مریدوں نے لقب دے دیا؟ ان کے چاہنے والوں نے دے دیا؟ نہیں، بلکہ ان کو پڑھائے ہوئے استاد نے لقب دیا۔ استاد اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے، اور وہ بھی علم حدیث میں کچھ بزرگوں کو 40 سال لگ گئے، کسی کو 50 سال لگ گئے بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے، جب ان کو محدث کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت محدث اعظم ہند کو صرف 17 سال کی عمر میں محدث اعظم ہند کہا گیا۔ یہ آپ کا کمال تھا علم حدیث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات ہم سب کے سینوں پر جاری و ساری فرمائے۔ اور صرف حدیث میں نہیں، ایک جگہ اعظم گڑھ میں آپ نے تقریر فرمائی تھی، محدث اعظم ہند، جو موجود لوگ تھے وہ کہتے ہیں ایک تقریر میں ہم نے دیکھا 25 لینگویج استعمال کیے تھے، 25 زبانیں الگ الگ آپ نے استعمال کیے۔ وہ جس میدان میں گئے اس کے بادشاہ تھے، جس میں مناظرے میں گئے، مناظرے میں دیوبندیوں کے دانت کھٹے کر کے آئے، مناظر اعظم بھی تھے، ایڈوکیٹس تھے، وکیل حضرات ان کے سامنے بات کر رہے تھے۔ بھاگلپور میں 1 گھنٹہ تک تقریر کیے، پورے آرٹیکلز جتنے بھی انڈین یہ جو ہمارے لا ہیں اس کے بارے میں بات کرتے رہے، پینل کوڈ فلاں، یہ آرٹیکل 3 سب بات کرتے رہے۔ تو وکیل جتنے بیٹھے ہوئے تھے ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا کہ آپ انڈین لا کے حافظ ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے ساری چیزیں، آپ تو ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے حفظ کیا ہے۔ بہرحال میرے عزیزو، یہ سب کمال ہے عشق رسول کا۔ جو بندہ اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے وقف کرتا ہے، دنیا کے سارے علوم اس کو صدقے میں دے دیے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا، بچپن میں مجھے میتھمیٹکس پڑھنے کا، منطق اور فلسفی پڑھنے کا شوق تھا، کتابیں لے کر بیٹھتا تھا۔ میرے والد گرامی حضرت علامہ نقی علی خان صاحب آئے، دیکھا میں یہ میتھمیٹکس حساب کی کتابیں پڑھ رہا ہوں تو انہوں نے میرے ہاتھ میں سے کتابیں لے لی، کہا احمد رضا یہ سب کیا پڑھ رہا ہے؟ رکھ۔ کہا علم حدیث پڑھ، رسول اللہ کے دین کی یعنی فقہ پڑھ، حدیث پڑھ، اور وہ حدیث اور فقہ کے صدقے میں اللہ سارے علوم یوں ہی تجھے عطا کر دے گا۔ اور پھر اللہ نے ایسا نوازا اعلیٰ حضرت کو کہ میتھمیٹکس میں ان کی لکھی ہوئی کتابوں کا پروفیسر لوگوں کے پاس بھی جواب نہیں آج۔ تو بہرحال جو کچھ بھی ملتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے پر ملتا ہے۔ اخیر میں یہ کہوں گا کہ یا رسول اللہ، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود۔ آج اہل موریشس سے میں کہتا ہوں، آئیں ہم سب یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں کسی کو راضی کرنا ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کچھ نوجوان صرف چند دوستوں کو راضی کرنے کے لیے اپنا چہرہ بدل لیتے ہیں۔ ہاں، داڑھی نکال کے پھینک دیا، کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے لوگ ہم کو بولیں گے پرانے زمانے کا آدمی لگ رہا ہے، کیا بوڑھا ہو گیا، مولانا ہو گیا، مولوی صاحب ہو گیا۔ اس کو صرف چند لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں رہتے، تم دنیا کو ننگا ہو کر کے بھی راضی نہیں کر سکو۔ ایک بات یاد رکھیں، کچھ بھی اپنے آپ کو بدل لو، لوگ بولتے رہیں گے ہو تم کو یہ دنیا چھوڑتی نہیں، یہ کپڑے پہنو تو مجھے بولتے ہیں، عام کپڑے پہنو تو بولتے ہیں، اگر سادے کپڑے پہن کر کیا ہو تو بولتے ہیں مولانا تو یہ کچھ ہے ہی نہیں، بھکاری دکھتا ہے۔ بہت زیادہ کپڑے پہن لو، اچھے کپڑے پہن لو تو بولتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے پیسہ لا رہا ہے۔
سائیکل پر جاؤ تو غریب ہے، یتیم ہے بیچارہ، کار میں جائے گا تو بولے سب کا مال لوٹ کے جا رہا ہے۔ تو لوگوں کی کوئی بھی یہ رہتی نہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کیوں بدلنے جا رہے ہو؟ جس کے دل میں یہ بات آتی ہے نا، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ایسا کروں گا لوگ کیا کہیں گے، ان کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، لوگ کچھ نہیں کہتے، مرنے کے بعد صرف انا للہ کہتے ہیں، بس یہی ایک اچھی چیز بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی زندگی میں ان کا خیال مت کرو کیا کیا بولتے تھے۔ لوگوں کے لیے جیتے رہو گے تو یہ لوگ کتا بنا دیتے ہیں، کچھ بھی بنا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو راضی کرنا ہو تو مدینے کے تاجدار کو راضی کرو، اس لیے کہ وہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں۔ اپنے خدا کو راضی کرو، وہ ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے، ایک سجدے میں راضی ہوتا ہے۔ باقی دنیا کو راضی کرتے کرتے لوگ تھک گئے، لیکن دنیا راضی نہیں ہوتی، اور اگر ایک راضی ہو گیا تو دوسرا ناراض ہے۔ آپ محلے میں رہتے ہیں، پورے محلے کو راضی کر کے دکھاؤ، چیلنج ہے میرا۔ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہتا ہوں، سننے والے ہمارے لاکھوں ہوں گے، لیکن گالیاں دینے والے بھی، نفرت کرنے والے بھی۔ تو اگر میں ان نفرت کرنے والوں کو دیکھوں تو اپنے آپ کو بہت کچھ ادھر ادھر کرنا پڑ جائے گا۔ مجھے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی وہ بہت اچھی بات یاد آتی ہے کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کو فلاں برا بولتا ہے، فلاں برا بولتا ہے، اس کا بھی تو کچھ جواب دو۔ انہوں نے کہا تھا، مجھے جو پیار کرتے ہیں ان کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں، نفرت کرنے والوں کو کہاں ٹائم ہے؟ پہلا حق تو ان کا ہے، جو چاہتے ہیں ان کا حق ہے۔ میرے عزیزو، ہم بچپن میں ایک چیز پڑھتے تھے، میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی لطیفہ نہیں، اپنے آپ کو کچھ نوجوان صرف اس لیے چینج کرتے ہیں کہ دنیا میں اچھا لگوں، دنیا میری تعریف کرنے لگے۔ تم اپنے آپ کو چینج کرتے ہو لیکن پھر بھی گالی کھاتے ہو، پھر بھی برا۔ تم نے اپنے ہیئر سٹائل الگ کر لیے، ہاں، لباس کا سٹائل بدل لیا کسی کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ایک راضی ہوا، دوسرا بولتا ہے ارے کیسے کپڑے پہنا ہے۔ تمہاری یہی زندگی گزر جائے گی، کوئی نہ کوئی تم میں عیب لگاتا رہے گا۔ بچپن میں ہم نے کتاب میں ایک بات پڑھی تھی کہ بیچارے ایک شوہر بیوی گدھا لے کر کے جا رہے تھے، تو شوہر نے بیوی کو بٹھایا، گدھا خود پکڑ کے جا رہا تھا، عورت ہے ساتھ میں اس کو سوار کرے۔ چوک پہ بیٹھے ہوئے لوگ کمنٹس کرنے لگے، بیوی کا غلام جا رہا ہے، عورت کا غلام ہے، عورت کو بٹھایا خود چل کے جا رہا ہے۔ اس کو بات بری لگی، عورت کو اٹھایا خود بیٹھ کے جانے لگا۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے دیکھا اور کہا ظالم آدمی ہے، عورت کو چلا رہا ہے، خود بیٹھا ہوا، خود بیٹھا ہوا۔ وہ بیچارہ اتر گیا، کہا کہ نہیں چلو کوئی نہیں بیٹھے گا، دونوں چل کے جاتے ہیں۔ تیسری جگہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کتنے بیوقوف ہیں، سواری ہے پھر بھی چل کے جا رہے ہیں، سواری ہے ساتھ میں لیکن پھر بھی پیدل جا رہے ہیں۔ اس نے کیا کہا، اب ایک ہی چیز باقی رہتی ہے، گدھے کو اٹھا کے لے جاؤ۔ اب کیا بچا؟ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے لاسٹ چیز بچی، گدھے کو اٹھا لو۔ یہی حالت ہو جاتی ہے، جو لوگوں کے لیے اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں انہیں آخر میں گدھا اٹھانا پڑ جائے گا، آخر میں گدھا اٹھانا پڑ جائے گا۔ اس لیے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کی نہ دیکھو، اس کو راضی نہ کرو۔ بریلی کے امام نے یہ فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تمہارے جسم پر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، پیوند لگا ہوا ہو، بال الجھے ہوئے ہوں، لیکن رسول کے لیے جیتے تھے، وہ رسول پاک کبھی یہ نہیں کہتے کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کا جسم فلاں ہے۔ حضرت صہیب رومی یہ مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے، ان کے ماں باپ کافر تھے، ان کو کہا تھا کہ ہم پورے مال سے تمہیں آگ کر دیں گے، انہوں نے کہا مال پورا لے لو۔ باپ نے گنڈوں کو لگایا، یہ جب مدینے جائے گا اس کو مارنا۔ گنڈے آئے، بیچ راستے میں بہت مارا، ان کی آنکھ پھٹ گئی، ناک پھٹ گئی، گھٹنے ٹوٹ گئے، لیکن پھر بھی وہ واپس مکہ جانا نہیں چاہتے تھے، مدینہ آنا چاہتے تھے، ہجرت کر کے۔ جوانی کا وقت ہے، یہاں تک کہ ماں جو سب سے زیادہ بچوں سے پیار کرتی ہے، ماں نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ صہیب تیرے جسم پہ جو کپڑے ہیں نا وہ ہمارے کمائی کے، ہمارے پیسوں کے، وہ کھول کے دے دے۔ انہوں نے کپڑے بھی کھول کے دے دیے،
ٹاٹ گونی کا لباس اوڑھ لیا، کانٹے لگا لیے اور ایسے ہی چل کر کے مدینے آئے تھے. کتنا لمبا سفر کر کے جب مدینے پہنچے، صحابہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر کے گردن اونچی کر کر کے کسی کا انتظار کر رہے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی قافلہ آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میرا دیوانہ آ رہا ہے، میرا ایک دیوانہ آ رہا ہے. جب لوگوں نے دیکھا وہ دیوانہ کون تھا، وہ حضرت صہیب تھے. جب وہ قریب آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کیا؟ ان کو سینے سے سینہ لگایا اور اپنی چادر اٹھا کر ان کو پہنا دیا. اور جانتے ہیں حضرت صہیب زندگی بھر پھر اس چادر کو کبھی ہٹاتے نہیں تھے. جب ان کی موت قریب آئی تب لوگوں کو اعلان کیا، اے لوگوں میرے جسم پر کچھ ہو یا نہ ہو، میری قبر بھی یہ چادر ضرور ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب میری ماں نے میرے کپڑے لے لیے تھے، اس وقت اگر مجھے کسی نے کپڑے پہنائے ہیں تو تاجدار مدینہ کی ذات ہے. جس کو دنیا چھوڑ دیتی ہے اس کو میرے رسول اپناتے ہیں، جس کو دنیا ٹھکرا دیتی ہے اس کو میرے رسول گلے لگاتے ہیں. اسی لیے شاعر نے کیا ہی اچھا کہا، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اسی لیے میری ریکویسٹ اپیل یہی ہے، دنیا کو راضی کرتے کرتے تم بوڑھے ہو جاؤ گے، یہ دنیا کبھی راضی نہیں ہوگی. راضی کرنا ہو تو تاجدار مدینہ کی ذات کو راضی کرو، اور وہ بہت جلدی راضی ہوتے ہیں. اور ان کو راضی کرنے کا سب سے بہترین کام یہ ہے، آج سے عہد کرو جو سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا، ان کی بیٹی نے کہا تھا. آپ کو میں نے واقعہ ادھورا چھوڑ دیا. حضور سجدے میں رو رہے تھے مدینے میں، کسی کے اٹھانے سے اٹھتے نہیں تھے. حضرت فاطمہ الزہرا نے آ کر کیا کہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے میرے ابا جان آپ سر اٹھا لیں، آپ کی بیٹی فاطمہ جب تک زندہ رہے گی کوئی رات سوئے گی نہیں، ہر رات آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی. رسول پاک راضی ہو گئے، اللہ کے رسول راضی ہو گئے. کیا بات کیا؟ امت کی دعا کروں گی. سیدہ فاطمہ الزہرا امت کی بخشش کی دعا کرتی رہی، میرے آقا راضی ہو گئے. آج اگر میرے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہو، آج سے یہی کہو، یا رسول اللہ میں اپنے لائف کے لیے، اپنے سیلف کے لیے بہت جی لیا، اپنے گھر کے لیے بہت جی لیا. اے اللہ کے حبیب اب میں زندہ رہوں گا، پل پل ہر دن آپ کی امت کا خیال کروں گا، آپ کی امت کی فکر کروں گا. جہاں طاقت ہوگی پہنچ کر کے، جہاں نہیں ہوگی دعاؤں سے آپ کی امت کی بھلائی کرتا رہوں گا، اور اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگتا رہوں گا. آؤ میرے آقا راضی ہو جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ آج کے اس عرس میں انشاءاللہ العزیز جب ہم دعا کریں گے میرے آقا کی بارگاہ میں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جس کا دل مچل جائے آج کی رات خوش نصیبی کی ہو سکتی ہے، کسی کی خواب میں میرے آقا ضرور تشریف لائیں گے. جس کا دل مچل کر کے یہ کہے، اے اللہ کے رسول میں سوؤں گا تو آپ کی امت پر دعا کر کے سوؤں گا، اٹھوں گا تو آپ کی امت کی فکر کرتے ہوئے اٹھوں گا. جب امت کا خیال کرنے لگو گے وہ رسول خود تشریف لائیں گے. آئیں دعا کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یا رسول اللہ تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا کا آقائی و مولائی، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز. ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود. اس کے بعد رفادہ، یہ ایک ذمہ داری ہے. جو حاجی آیا کرتے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی، کہیں دور دراز سے سفر سے آئے ہوتے ان کی مالی مدد کی ضرورت ہوتی، وہ ایک خاندان کے ہاتھ میں دے دیا گیا. یہ رفادہ ایک منسٹری کا نام ہے. وہ اس منسٹری کے ذمہ دار ایک قبیلے کو بنایا. پھر اس کے بعد سدانہ، خانہ کعبہ کی حفاظت، اس کے غلاف کو تبدیل کرنا، اس کی چابی کی ذمہ داری، اس کو کھولنا بند کرنا، اس کی صفائی کرنا، وہ بھی ایک قبیلے کے ذمے میں دے دیا. وہ باضابطہ ایک منسٹری بنائی گئی، ایک وزارت تھی.
اور اس کے علاوہ تقریباً انہوں نے 26 منسٹریاں بنائی تھیں، شعبے بنائے تھے۔ کون؟ حضرت قصی۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے اس طرح شعبے جات کو تقسیم کر کے، جیسے ایک جمہوری نظام ہوتا ہے، ایک ڈیموکریسی نظام ہوتا ہے، اس طرح سے آپ نے بنایا۔ اور حضرت قصی کی یہ مہارت تھی کہ پورے عرب میں آپ کا، بلکہ ہر جگہ آپ کا چرچا ہونے لگا۔ اور حضرت قصی نے اس چیز کو اتنے اونچے لیول تک لے جا کر وہاں مکہ مکرمہ کو پوری دنیا میں متعارف کیا کہ لوگ یہاں کی خدمتیں دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہر قبیلے کو الگ ذمہ داریاں تھیں۔ یہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد قصی جلدی ہی انتقال کر گئے، حالانکہ ان کو زیادہ وقت نہیں ملا، ان کا زیادہ وقت نہیں تھا۔ ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ان کے گھر جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ 2 بیٹے تھے، ایک عبد الدار اور ایک عبد مناف۔ قصی نے اپنی ساری ذمہ داریاں، اپنی جانشینی عبد مناف کو دے دیا۔ عبد مناف یہ بہت ہی پاکیزہ اخلاق کے انسان تھے اور لوگوں میں بہت ہی معزز تھے، مکرم تھے۔ عبد مناف کے ذمے میں جو کام آئے تھے وہ جس طرح ان کے باپ قصی نے بانٹے تھے۔ اس کے بعد عبد مناف کے بیٹے پیدا ہوئے جو عرب قبیلوں میں نہیں، قریش خاندان میں سب سے افضل انسان سمجھے جاتے تھے، وہ حضرت ہاشم ہیں۔ ہاشم، ان کا لقب ہاشم اس لیے تھا کہ یہ اتنے فیاض تھے، اتنے سخی تھے کہ اپنا مال کا اکثر حصہ پورا حاجیوں کو کھلانے میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک بار عرب میں قحط پڑ گیا تھا، لوگ بھوکے تھے اور لوگوں کے پاس مال و دولت کی کمی بہت زیادہ آ گئی، تو حضرت ہاشم نے سال بھر روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان کو شوربے میں ڈبو کر لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ہاشم ہوا۔ ہاشم اس ذمہ داری کو اس طرح سے سنبھالتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تولیت وغیرہ عبد الدار کے پاس تھی۔ سقایا، رفادہ، جس کو میں ابھی نام دے کر کے جو منسٹریاں بتایا کہ یہ الگ الگ قبیلوں کے ذمے تھی، تو عبد الدار جو ایک ان کے پردادا کے ہی خاندان میں لوگ تھے، انہوں نے بدعنوانیاں شروع کی تھیں، ٹیکس لگایا، حاجیوں سے پیسہ لیا، یہ تمام چیزیں ہونے کی وجہ سے حضرت ہاشم نے وہ ذمہ داریاں بھی اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اب قریش خاندان میں حضرت ہاشم کے پاس جو ذمہ داریاں تھیں وہ یہ تھیں کہ آپ رفادہ یعنی حاجیوں کو مالی مدد دینے کے بھی آپ ہی ذمہ دار تھے، سقایا مینا میں حاجیوں کو پانی پلانے کے ذمہ دار بھی آپ ہی تھے، اور سدانہ خانہ کعبہ کی چابی اور کلید بردار جو کہتے ہیں وہ بھی ذمہ داریاں آپ نے لے لی تھی۔ اتنا ہی نہیں، ندوہ ایک وہاں کی ایسی بیٹھک کا نام ہے جو عدالت بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، مشورے کی جگہ ہے، جہاں سب کے فیصلے کیے جاتے تھے، وہ بھی حضرت ہاشم کے ذمے میں تھی۔ حضرت ہاشم، ان کا بھی معاملہ ایسا ہوا کہ انہوں نے شادی فرمائی اور ان کے ہاں ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جن کا نام شیبہ تھا۔ حضرت ہاشم کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا شیبہ، اور اس کے بعد حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ شیبہ بچپن میں ہی اپنے باپ سے محروم ہوئے، اور ان کے چچا تھے مطلب جن کا نام تھا، ہاشم کے بھائی، سگے بھائی تھے۔ مطلب نے یہ شیبہ کو گود لے لیا اور پرورش کی، اور اتنی اچھی پرورش کی کہ لوگ جو ہے شیبہ کو ان کے اصلی نام کی بجائے مطلب کا غلام یا مطلب کا بیٹا کہتے ہوئے عبد المطلب ہی کہنے لگ گئے۔ یہ عبد المطلب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے دادا ہیں، عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبہ ہے۔ اب یہ خانہ کعبہ کی تولیت کی ذمہ داری سب سے لمبے عرصے تک سنبھالنے والے یہی ہیں، کافی لمبا ٹائم ان کو ملا۔ عبد المطلب کے زمانے میں ہی وہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا جو ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، یہ حضرت عبد المطلب کے زمانے میں پیش آیا۔ حضرت عبد المطلب کے بھی تقریباً کافی اولاد ہوئیں، بیٹے ہوئے 12 کے قریب ان کی بھی اولاد ہوئیں۔ آپ نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میں اپنے سارے بچوں کو جوانی کے حالت میں دیکھ لوں تو ان میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب سارے بچے آپ کے جوان ہو گئے تو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور اس کے بعد آپ نے قرعہ اندازی کی اپنے بیٹوں کے نام نکال کر کے کہ کس بیٹے کا نام نکلے گا جس کو قربان کیا جائے۔ تو آپ نے جب قرعہ اندازی کی تو آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔
قربانی کے لیے حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب کے وہ سب سے زیادہ محبوب تھے، نور نظر تھے۔ آپ نے سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں، تو سارے لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کے معاملات اللہ کے حوالے اس کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے اس نور نظر محبوب بیٹے کی قربانی کی بجائے ان کی جگہ 100 اونٹ قربان کر دیے جائیں، تو 100 اونٹ قربان ہوں گے لیکن آپ کے بیٹے کی قربانی بھی مان لی جائے گی کہ آپ نے بیٹے کو بھی قربان کیا۔ آپ نے حضرت عبداللہ کی جگہ پر 100 اونٹ قربان کیے۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے انا ابن الذبیحین، اے لوگوں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہے، دوسرے ذبیح میرے باپ عبداللہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ حضرت شیبہ عبد المطلب جو خانہ کعبہ کی تولیت کو سنبھالتے رہے، یہ تاریخ یہاں تک آئی۔ آل اسماعیل ہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ تاریخ کو میں نے شروع کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کی تولیت سنبھالتے رہے، اور اس کے بعد اپنے سارے بیٹوں کی شادیاں کی۔ ان میں اپنے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کی شادی آپ نے کہ ایک قبیلہ جو مدینہ طیبہ میں آباد تھا، وہب بن عبد مناف کا، ان کی بیٹی حضرت آمنہ سے کی، جو سب سے معزز قبیلے کی خاتون تھیں، پاکیزہ تھیں، طیبہ تھیں، طاہرہ تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ نے حضرت آمنہ سے شادی کی۔ یہ شادی بھی بڑی مشہور شادی ہوئی، کیونکہ حضرت عبداللہ کو کئی عورتیں دیکھتی تھیں اور شادی کی خواہش رکھتی تھیں۔ مکہ میں کئی لوگوں نے پیغامات دیے تھے، اور اس کے بعد جب حضرت آمنہ سے انہوں نے شادی کی تو ایک خاتون ہے جو حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے بہت کوشش میں لگی تھی، انہوں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور اس کے بعد کہا شادی کے بعد تمہاری پیشانی پر کوئی چیز چمکتی تھی وہ اب نظر نہیں آتی ہے، پہلے میں دیکھا کرتی تھی، جس پر میں گرویدہ تھی میرے عزیزوں، وہ چمک اور وہ نور کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ کا نور نبوت تھا جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا آیا ہے اور ان کے باپ حضرت عبداللہ تک آیا۔ پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے نکاح کر کے رہ رہے تھے، اور تجارت کی غرض سے آپ حضرت عبداللہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے۔ درمیان میں جو یثرب علاقہ تھا، آج کا وہ مدینۃ المنورہ ہے، وہاں حضرت عبداللہ کو کچھ بیماریاں ایسی لگ گئیں، کیونکہ یثرب جو علاقہ ہے اس کو پہلے بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، وہاں جو جاتا بیمار ہو جاتا تھا۔ اس وقت انہوں نے وہاں کا سفر کیا تھا اور بیماریاں لگ گئی، اور آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا۔ اور پھر چند ماہ گزرے تھے، 6 مہینے کے بعد پورے عالم میں جو ایک عجیب کیفیت طاری تھی، عرب کی یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اب حالات کیا تھے۔ حضرت آمنہ کے گھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حمل سے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ پس منظر بتاتا ہوں، بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں، دنیا میں کیا چل رہا تھا، اس وقت حالات کیسے تھے۔ اس کو میں ڈیوائیڈ کر کے اگر بتاؤں، سیاسی حالات اور مذہبی حالات۔ سیاسی حالات میں یعنی پالیٹکس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حکومت اور تسلط، قبضہ زیادہ کس کا تھا؟ اس دور میں سب سے بڑی 2 حکومتیں تھیں، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر، روم کی حکومت اور فارس کی حکومت۔ ان دونوں کا بہت بڑا اثر و رسوخ تھا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ سپر پاور طاقتیں تھیں۔ عرب میں بعض لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے، بعض لوگ رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے۔ مذہب کے اعتبار سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ حالات تھے کہ حکومت اور تسلط، قبضہ، سیاسی اثر و رسوخ سب سے زیادہ یہ 2 حکومتوں کا تھا، جس کی وجہ سے آئے دن نئی نئی جنگیں ہوتی تھی۔ رومن امپائر یہ چاہتی تھی کہ دنیا پورا قبضہ کر لیں، پرشین امپائر یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا ہم قبضہ کر لیں۔ اس آڑ میں 2 سپر پاور کے ٹکراؤ میں پوری دنیا میں جنگیں روز روز چلتی رہتی تھی۔ یہ حالات تھے سیاسی۔ عرب لوگوں کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، ان کی خود کی کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن وہی مکہ مکرمہ سے جو ان کے خاندانی حالات کی سرداری چلتی تھی، بس
لیکن دنیاوی حکومت کے اعتبار سے یہ لوگ پرشین امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے یا پھر رومن امپائر کے انڈر میں کام کرتے تھے. یہ دو طرح کی حکومتیں چل رہی تھیں. اب مذہبی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پوری دنیا کو. 4 حصوں میں فارس، جس کو آج پرشیا کہیں آپ، ایران جو آج کے دور کا ہے، اس کی سرحدیں اور بھی بڑی تھیں، بلند تھیں. پرشیا یا جس کو اس وقت پرشین امپائر کہا جاتا ہے. مذہبی حالات کیا تھے ان کے؟ مذہبی حالات اتنے خطرناک تھے کہ ان کے ہاں شروع سے کبھی ایک خدا کا تصور آیا ہی نہیں. یہ شرک میں ہی مبتلا رہی قوم ہے. ہمیشہ بتوں کی، ہمیشہ آگ کی پرستش کرنے میں سب سے زیادہ مشہور قوم ہے یہ پرشیا کے لوگ، یعنی فارس کے لوگ. آگ کی پوجا میں ان کا کوئی نام ثانی نہیں تھا. 1000 سال تک ایک آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے یہ لوگ. اس طرح کئی بت کدے تھے، کئی آتش کدے تھے. یہ فارس کے علاقے میں یہ حالات تھے کہ ایک خدا کا تو تصور ہی نہیں تھا، اور غلبہ ایسا تھا کہ جو حاکم ہوتا تھا اس کی عبادت کی جاتی تھی، جو مال والا ہے اس کے سامنے سجدے ہوتے تھے، جس کی طاقت ہے اس کے سامنے جھک جائے. یہ حالات پرشیا کے تھے. اور روما کے حالات کیا تھے؟ جو رومن امپائر ہے، روم، یہاں پر عیسائی زیادہ طور پر آباد، اس زمانے میں بھی تھے، پہلے سے بھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے حواریوں کے ذریعے سے جو دین پھیلا وہ روما میں زیادہ تھا، جو آج کا اٹلی ہے، یونان ہے اور جارجیا وغیرہ کے علاقے آج یہ سب رومن امپائر کے انڈر میں تھے، اور یہاں عیسائی زیادہ تھے. لیکن ایسے عیسائی کہ اصل عیسائی دین کو انہوں نے مسخ کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا. جو دین الہی تھا، اللہ کا دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام جو لائے تھے، اس کو انہوں نے اتنا خلط ملط کر دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جگہ جگہ مجسمے، اسٹیچو بنائے ہوئے تھے. مریم علیہ السلام، سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے ساتھ میں پوجنا شروع کر دیا. تثلیث کا عقیدہ، ٹرائنیٹی جس کو یہ کہتے ہیں، 3 خداؤں کا تصور ان کے گھر میں رواج پا گیا تھا. پورے روما میں یہی تھا.